ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جو کہ ہمارا چینل یا ابا سہلے پہ آج پھر ہم موجود ہیں. یا ابا سہلے چینل کا مقصد آپ کے سماعت تک پہلے پہنچ چکا ہے کہ نوجوان نسل کو امام زمانہ کی آگاہی دینا، امام زمانہ کے متعلق بتانا کہ امام زمانہ جو غیبت میں ہیں تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں. امام زمانہ جو غیبت میں گئے ہیں، مولا کے پھر مختلف ادوار بیان کیے ہم نے. تو ہم نے ایک حضوری ادوار تھا، پھر ایک ادوار تھا غیبت صغریٰ اور کبریٰ کا، اور تیسرا ادوار تھا جو امام زمانہ کے حکومت کا ادوار، جو حکومت کیسی ہوگی مولا کی. تو یہ پیغام ہمارا تھا نوجوانوں تک پہنچانا کہ امام زمانہ اور ہمارے سرکار کس حال میں ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے امام زمانہ کو پکارنے کے لیے. آج جو کہ ابا سہلے چینل پر آج ہمارے مہمان ہیں، نیو گیسٹ ہیں علی جواد الحسن. اللہ ان کو علم اور عمل میں کامیاب اور ترقی نصیب فرمائے. آئے ہم ان سے کچھ چند سوالات کرتے ہیں امام زمانہ کے متعلق. قبلہ کے غیبت صغریٰ کی مدت کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے یا ابا صالح میڈیا چینل کی ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا اہتمام کیا. نوجوان نسل کو معرفت امام زمانہ کی طرف متوجہ کرانے کا بہترین ذریعہ یہی ہے. اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا غیبت صغریٰ کا زمانہ کتنی مدت کا ہے. پہلے اس کے متعلق چند فرامین معصومین بیان کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت صغریٰ کے متعلق کہ حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ کے لیے 2 غیبتیں ہیں. پہلی غیبت دوسری غیبت سے طولانی ہوگی. حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جو تقریباً 70 سال کا عرصہ ہوگا. یعنی غیبت صغریٰ کے متعلق حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمانہ صغریٰ ہوگا یہ تقریباً 70 سال کا ہوگا. اس کا دورانیہ جو ہے 260 سے لے کے 329 ہجری تک کا زمانہ ہے. اسی کے متعلق امام سجاد علیہ السلام سے جناب ام ہانی نے سوال کیا کہ خدا کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس کے بارے میں دریافت کیا کہ خدا کے اس قول سے کیا مراد ہے. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ امام ہے جو سن 260 ہجری میں پوشیدہ ہو جائے گا، یعنی پردہ غیبت میں چلا جائے گا. یہ فرمان امام نے غیبت صغریٰ سے تقریباً 150 سال پہلے کا فرمایا. یعنی حضرت امام زمانہ کی غیبت کے متعلق امام معصومین بھی فرما چکے تھے. اسی کے متعلق صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بتائیے کیا آپ کے فرزند کے لیے غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، میرے فرزند کے لیے غیبت ہے. تو اب اس نے کہا کہ غیبت کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت چھوٹی ہوگی، ایک اس سے طولانی ہوگی. یہ غیبت خدا کے امور میں سے ہے. اللہ کے رسول فرما رہا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ یہ غیبت جو میرے فرزند کے لیے ہے یہ اللہ کے امور میں سے ہے کہ اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ آگاہ رہو اس میں ہرگز شک نہ کرنا، کیونکہ غیبت میں جو بندہ شک کرتا ہے وہ کفر ہے. خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جابر جو اللہ کا امر ہے یعنی امام غیبت میں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جو اللہ کے رازوں میں شک کرتا ہے وہ کفر ہے. اللہ کے رازوں میں شک کرنا کفر ہے. تو غیبت صغریٰ کا زمانہ تقریباً 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک کا زمانہ غیبت صغریٰ کا ہے جو تقریباً 70 سال کا ہے. خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ بعض لوگ شک کرنا لگیں گے. فرمایا کہ بعض ایسے بھی آئیں گے
جو امام کی غیبت کے متعلق شک کریں گے امام آئے اور چلے گئے، اور بعض کہیں گے امام نے ابھی آنا ہے۔ تو یہ غیبت کا جو زمانہ تھا تقریباً 70 سال کا دورانیہ تھا۔ ماشاء اللہ قبلہ، بہت آسان، اللہ آپ کی علم میں اضافہ کرے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ امام کے غائب ہونے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، مختصر سی وضاحت کر دیں۔ ماشاءاللہ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ آج کے زمانے کے لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جس طرح باقی امام موجود تھے، کیا ہمارے زمانے کے امام ہمارے درمیان موجود کیوں نہیں ہیں؟ تو جس طرح باقی 11 ائمہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، ان کی مشکلات کو حل کرتے تھے، کیا آج ہمارے زمانے کا امام ہماری مشکلات حل نہیں کرتا؟ یقیناً کرتے ہیں، لیکن پردہ غیبت میں ہے، کیونکہ اللہ کا امر ہے، جب اللہ کا امر حکم ہوگا تو ظاہر ہو جائیں گے۔ کیونکہ جس طرح لوگوں نے 11 اماموں کو زہر سے، تلوار سے شہید کیا، اسی امام زمانہ کے متعلق تھا کہ ان کو بھی شہید کیا جاتا، ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا جا رہا تھا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری حکومت کو الٹانے والا آ رہا ہے، یعنی جناب موسیٰ آنے والا ہے، اس نے تاریخ میں ملتا ہے 4000 حاملہ خواتین کے بچوں کو قتل کرایا۔ کتنا ظلم ہے کہ 4000 کوئی بچہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا میری حکومت کا تخت الٹ جائے گا، حق و انصاف کا باول بالا ہوگا۔ اسی کے متعلق حضرت امام صاحب عصر زمان کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ آپ کے غیبت میں جانے کی وجہ یہی تھی کہ لوگ آپ کے قتل کے ارادہ کر چکے تھے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں اگر موجود ہیں۔ عباسی خلیفہ نے امام کے گھر میں چھاپہ مروایا، ان کے اپنے سپاہی جب امام کے گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے کمرے کے سامنے ایک خوبصورت پردہ لٹکا ہوا دیکھا، تو جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو کمرے میں پانی کو پایا۔ اب وہ اس کے سپاہی پانی میں اترنے لگے، تو پانی سے جب اترنے لگے تو وہ ڈر کے پیچھے بھاگ گئے، جب پیچھے آئے تو بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے فرار ہوئے، حکومت کے عباسی خلیفہ کے پاس آئے، تو انہوں نے اس خلیفہ کو بتایا کہ ہم امام کے گھر میں گئے، امام کے گھر میں کمرے کے سامنے ایک پردہ لگا ہوا تھا، ہم پردے کو ہٹایا تو پانی تھا، جب پانی میں دیکھا ایک نوجوان نورانی چہرے والا انسان پانی کے اوپر مسلح بچھائے ہوئے اپنی عبادت میں مصروف ہے، یقیناً امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس واقعے کو کسی کو پتہ نہ مت۔ جب بھی حکومت کو پتہ چلتا کہ فلاں شیعہ علاقے میں امام کے شبہ ہوتا کہ امام موجود ہیں، تو اپنے سپاہیوں کو بھیجتے، وہاں پہ چھاپے مرواتے تاکہ امام کا معلوم کیا جائے، امام کو قتل کیا جائے۔ اس وجہ سے امام پردہ غیبت میں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ تو امام جو غیبت کبریٰ میں ہیں، تو امام نے یہ جو دین تھا، یہ جو اپنی شریعت تھی، وہ تو شریعت کے خود ہی وارث ہیں، لیکن پھر بھی مولا نے کچھ فرما گئے تھے کہ میرے بعد ہم اللہ، جو کہ فرمان مشہور ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں، میری طرف سے علماء حجت ہیں۔ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ نے کس طرح رجوع کرنے کا حکم دیا؟ جی بالکل، اب امام چلے گئے ہیں، اب امام نے کن کی ذمہ داریاں لگائی ہیں؟ امام تو پردہ غیبت میں ہیں، تو امام نے کن کی ذمہ داریاں لگائی؟ دیکھیں غیبت صغریٰ میں امام نے اپنے 4 نائب خاص مقرر کیے تھے، لوگ ان تک آتے، ان کے مسئلے پہنچاتے، امام ان تک اپنا جواب دیتے، وہ امام کے 4 نائب تھے۔ اب امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ اب جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے 329 ہجری سے لے کر اب تک کا زمانہ غیبت کبریٰ کا ہے۔ اب امام کا نہ کوئی خاص ہے، نہ کوئی امام نے مقرر کیا کہ فلاں کی طرف رجوع کرو، لیکن امام نے کچھ خصوصیات بتائی ہیں، کچھ علامات بتائی ہیں کہ کن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی کے زمانے میں امام نے مجتہدین کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ وہ میری طرف سے حجت ہیں تم پر۔ خود حضرت امام زمانہ سلام اللہ لوگوں کو بھی ہدایت کی کہ تم بھی ان مجتہدین کی طرف رجوع کرو، جو تمہارے روزمرہ مسائل ہیں تم ان کی طرف رجوع کرو۔ خود سرکار امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں روز آنے والے مسائل میں ان مجتہدین کی طرف رجوع کرو، جس نے ان کا انکار کیا اس نے ہم کا انکار کیا۔ خود امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں جن نے ان مراجع اعظام کے انکار کیا اس نے ہمارا انکار کیا، اور جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ تو امام پردہ غیبت میں جانے کے بعد یہ ذمہ داریاں مجتہدین، صالح نیک لوگ، امام نے ان کے ذمہ لگائی کہ وہ لوگوں کی طرف
مسائل بچائیں اور لوگوں کے مسائل ان کی طرف رجوع کرنے کو حکم دیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، قبلہ سلامت رہیں۔ ہمارا آخری سوال جو امام زمانہ کی غیبت کبریٰ سے ان کے شیعوں کو یا پورے حتیٰ کہ کافروں کو بھی، عالم اسلام کو یا جتنے بھی مخلوقات ہیں، کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ سے؟ جی ماشاءاللہ، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سوال ہے کہ امام تو اب غیبت کبریٰ میں چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں امام سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اسی کے متعلق سلمان بن مہران کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ حجت خدا امام کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح سورج سے استفادہ کرتے ہو، جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اس سے استفادہ کرتے ہو، تو اسی طرح ہم لوگ امام زمانہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ جعفر صادق علیہ السلام نے جب سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو لوگ استفادہ جس طرح کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی امام زمانہ علیہ السلام سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ہمیں امام سے استفادہ کرنے کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سورج ہے، یہ امام خود فرماتے ہیں، اے میرے شیعو، اگر میری نظر تم سے ہٹ جاتی، ہماری نظر تم سے ہٹ جاتی تو یہ دنیا تمہیں تباہ و برباد کر دیتی، یہ دنیا تمہیں تہ و ناس کر دیتی۔ یہ امام زمانہ خود فرما رہے ہیں کہ میری نظر کرم کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو۔ آج کتنے دشمن ہمارے ملت تشیع کے خلاف اٹھے ہیں، ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم پھر بھی کمزور ہونے کے باوجود آج بھی ہم مضبوط ہیں۔ یہ یقیناً امام کی نصرت اور مدد ہے، جس کے متعلق امام خود فرما رہے ہیں کہ ہے میری شیعو، اگر میری نظر کرم تم پر نہ ہوتی تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ ماشاءاللہ قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کرے۔ تمام مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ ہمارا چینل یا ابا صحلے پہ روزمرہ ہر دن ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں امام زمانہ کے متعلق، تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، آگے شیئر کر دیں۔ سلامت۔